بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم افغانستان کے مسئلے پر ذرا انالیسس کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہے کیا، اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا حل ہے۔ اصل بات یہ ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ افغانستان جنگوں کی اتنی جنگیں کر کے وہاں پہ جو ایک کھچڑی پک چکی ہے، اور پھر وہاں پہ افغانستان کا اگر آپ پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو افغانستان کے اندر مختلف پاکٹوں میں مختلف سردار وہاں بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی آپس میں نہیں بنتی، ٹھیک ہے، اور ہیں یہ لوگ بہت بہادر، پٹھان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تھوڑا سا ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دماغ میں ان کے بعد جو سوئی اڑ جائے تو وہ سوئی ان کی جلدی کلیئر نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ ان کی نفسیات کو بھی سمجھنا چاہیے پٹھانوں کی جو افغانستان میں ہیں، کہ وہ ان کی سوئی اڑ جاتی ہے، یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر انڈیا ان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر لوگ وہاں طرح طرح سے جو پاکستان کے مخالف ہیں، وہ ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو پاکستان کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اور اس کو طالبان جو افغانستان کی میل حکومت میں ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، حالانکہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان سے آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوئے افغانستان کے لیے تو سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اور ابھی جو آپ دیکھیں کہ اتنے زبردست حملے ہوئے ہیں ہماری طرف، اتنے زیادہ ہمارے فوجیوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے، لیکن اس میں ہم نے بھی ان کو ایسا کھڑکایا ہے، ان کو فتنہ خوارج کو، کہ جس کا کوئی حساب نہیں، کیونکہ ہماری فوج تیار بیٹھی ہے، ریڈی، ان کے بھی ہاتھ ٹریگر پہ ہیں کہ کوئی جرت کرے گا تو ہم اس کو سبق سکھا دیں گے کہ وہ یہاں سے کسی قسم کی بلوچستان کے اندر تخریب کاری نہ کرے یا ہمارے KPK میں تخریب کاری نہ کرے۔ تو اب اس بات کو سمجھیں، ایک تو ان کی نفسیات کو سمجھیں، ایک یہ سمجھیں کہ افغانستان کا حل جو ہے، جو سمجھ یہ آتا ہے کہ پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، یہ سب خلاف ہے افغانستان کے، اور آپ کو پتا ہے کہ ازبک جو ہیں وہ بھی بہت زبردست، پٹھانوں سے زیادہ خطرناک لڑنے والے ہیں ازبک ایسے ہیں، اور یہ جب ٹھان لیں تو پھر بہت خطرناک ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی خلاف ہے۔ تو ان سارے ممالک کو ملا کے افغانستان پہ دباؤ ڈالا جائے زبردست طریقے سے کہ آپ کے حل نہیں ہے، اور کسی صورت افغانستان کی ٹریڈ نہیں کھولنی چاہیے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کو جب نہیں ملے گا کھانا پینا تو ان کا دماغ اور سوئی جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے گی، وہ دماغ میں اڑے گی نہیں۔ تو ان کو سبق یہی ہے، اور جہاں پہ یہ حد سے بھریں پھر رگڑا دیں ان کو زبردستی کہ جیسے ہم دے رہے ہیں، تو ان کو چاروں طرف سے ان پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا تاکہ سمجھیں۔ اور وہ جو بھارت وہاں گھس کے تخریب کاریاں کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ملک ہیں کہ جن کا نام نہیں لیا جا سکتا، وہ بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر، کیونکہ بلوچستان جو ہے آپ کو پتا ہے وہ تو اس وقت سونے کی چڑیا کیا، سونے کا ہاتھی بنا ہوا ہے، جس کی ساری دنیا کی نظریں اور ساری دنیا وہاں معاہدے کرنا چاہتی ہے، ساری دنیا مانا چاہتی ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس میں کو بگاڑ چاہتے ہیں کہ پاکستان ابھرے نہ، ترقی نہ کرے، اور وہ خوشحال نہ ہو۔ یہ سارا مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا میں نے آپ کو روکنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ تمام ملکوں کو ملا کے، سب کو ملا کے ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ یہ تخریب کاری یہاں نہیں چلے گی، اور نہ ہماری فوج چلنے دے گی انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کے مسئلے کا اس طریقے سے ان کو گھیرا جائے ہر طرف سے، کیونکہ سارے ملکوں کو انہوں نے تنگ کر رکھا ہے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جگہ جگہ ان کے لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جناب ہر ایک کی اپنی ہی مرضی ہے، اسی کو کرتے ہیں، لیکن ان کو، ان خوارج کو روکنا ہی پڑے گا، بھارت سے پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا۔ ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا فائدہ کہاں ہے، فائدہ آپ کا صرف پاکستان سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں سال مدتیں ہو گئی آپ کی ہماری تجارت چل رہی ہے، آپ کو فائدہ یہیں سے ہے، اسی تجارت سے فائدہ ہے، اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ بھارت کیا، کہاں سے آئے گا آپ کے پاس
آپ کو کچھ دینے کے لیے. تو یہ جو تجارت ہو رہی ہے یہ بند ہو گئی تو آپ تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو اگر آپ کو عقل ہے اور آپ واقعی ہمارے بھائی ہیں تو یہ سب خوارج کا فتنہ روکیں, ہم سے مل کے روکیں, کوئی حکمت عملی صحیح اپنائیں, اور نہ صرف ہم سے تعلقات ٹھیک کریں, سب سے تعلقات ٹھیک کریں اور بھارت کو وہاں سے نکالیں. کیونکہ آپ تو طالبان ہیں, آپ تو اسلام کی بات کرتے ہیں اور آپ نے بھارت کو گود بٹھایا. کمال کی بات ہے کہ نہ سوچا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہوش کے ناخن لیں کہ بھارت کو فوراً وہاں سے نکالیں, ان کے جتنے اڈے جتنی ان کی چیزیں ہیں سب کو فارغ کریں, اور جتنے اسلامی ممالک آپ کے ارد گرد ہیں سب سے دوستی کریں, اور خاص طور پہ پاکستان سے دوستی کر کے, اور یہ فتنہ خوارج کو ختم کر کے, اور ہمیں گارنٹیاں دیں کہ ایسی چیزیں آپ نہیں کریں گے تاکہ آپ فلرش کریں. آپ نے اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ چین آپ کا ساتھ دے رہا ہے, وہ آپ سے ناراض ہوا پڑا ہے, روس آپ سے ناراض ہوا پڑا ہے, تاجکستان ناراض ہوا پڑا ہے, ازبکستان ناراض ہوا پڑا ہے, ایران ناراض ہوا پڑا ہے, اور ہم بھی ظاہر ہے کہ جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم کہاں آپ سے خوش ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا, غور کریں اس بات پہ کہ آپ کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان سے ہے اور اپنے برادر مسلم ممالک سے ہے. ان سے تعلقات بڑھائیں, اور جو یہ کافر ہیں یہ نہ کسی کے ہوئے نہ ہو سکتے ہیں, یہ صرف ہمیں برباد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ سازشیں اور چال بازیاں کر رہے ہیں. ان کی چال بازیاں دیکھیں کہ ان کو کیسی مہنگی پڑی ہیں. ابھی دیکھ لیں کرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, منہ کی کھائی ہے انہوں نے, تل ملا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پورا کرکٹ کا وہی ختم کر دیں, میچ ہی ختم کر دیں T20 ورلڈ کا. ایسی پاکستان نے ان کو ریپٹا دیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. ان کو کبھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, جب ان کا دل چاہ رہا تھا یہ خود کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا, ہم نے ہاتھ نہیں ملانا, ہم نے جانا نہیں ہے پاکستان کے ملک, نہ ان کو آنے دینا ہے اپنے ملک میں, پاکستان کو ہر چیز سے علیحدہ رکھنا ہے. وہ سب چیزیں اب ان کو سمجھ ضرور آئیں گی پاکستان کے ایکشن سے کہ جب اپنے ساتھ بیتتی ہے انسان کو سمجھ اسی وقت آتی ہے. اب ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ آگے ان کا دماغ شاید کم سے کم کھیلوں تک کی کچھ درست ہو جائے. ٹھیک ہے, جو ان کو لگاتار ان کو پڑھ رہے ہیں تھپڑ, اور ان کو سمجھ آ گئی ہے پاکستان کے انکار سے جو اس نے بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ابھی ICCI کو کچھ نہیں کہا. یہ بات بھارت میں اتنی لگی ہے ان کو آگ کہ وہ اس طرح جل رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, اور اب اس کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر رستہ نکلے گا, چاہے وہ جو مرضی کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتری ہوگی, اور پاکستان نے بہترین حکمت عملی اپنائی ہے. پاکستان تو ہر جگہ آج کل بہترین, پاکستان کا ستارہ لگتا ہے اللہ کی رحمت سے بلندیوں پہ ہے, اور اللہ ایسی بلندیوں پہ رکھے. تو پھر ایسے ملک سے جس کو امریکہ نے کیا کیا کہا, جس کو اب روس بھی اس سے علیحدہ ہو جائے گا. روس بھی آپ دیکھیں کہ اس نے کیونکہ امریکہ کے کہنے پہ تیل بند کر دیا, امریکہ کی جھولی میں دوبارہ جا کے بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دوبارہ بیٹھیں گے تو کیا چین کیا روس, ان کی ہے ہی بدقسمتی کہ اینڈ میں وہی گر گئے. کہتے ہیں نا کہ اینڈ میں جا کے یہ وہی گوبر پہ ہی گر گئے. اور آپ جو مجھے سن رہے ہیں میری بات جان لیں کہ جو اب اینڈ میں انہوں نے کیا ہے اس کا رزلٹ ایسا بھگتیں گے کہ انہوں نے کبھی شاید ساری تاریخ یاد رکھے گی, اور انہوں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. جو ان کے ساتھ ہوگا یہ پوری دنیا دیکھے گی کہ جب آپ کی پالیسیاں غلط ہوتی ہیں, جب آپ کوئی قانون نہیں مانتے, جب آپ جھوٹ, فراڈ, مکر, فریب, دھوکے بازی, سازشیں کرتے ہیں, اس کا رزلٹ کبھی اچھا نکلتا. اور میں نے پہلے ہی کہا کہ پازیٹیو چیزیں ہی صحیح چلتی ہیں, نیگیٹو چیزوں کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. بہرحال اب یہ ناسور جو ہے ہمارے لیے افغانستان کا, انشاءاللہ میں نے یہ بتایا ہے, اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری فوج اسی طرح ایکٹ کر رہی ہے بڑی حکمت عملی سے,
اور ہم اس ناسور سے، یہ مدتوں سے ہمیں لڑا ہوا ہے، اس سے انشاءاللہ ہم بہت جلد نجات پائیں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے۔ اور یاد رکھیں کہ اس سازش میں اور ہمارے دشمن ملک بھی شامل ہیں، کہ جن کو میں ضروری نہیں سمجھتا، سب جانتے ہیں کہ اور کون دشمن ہے جو یہاں سے ہمارے لیے تخریب کاری کرتے ہیں، یہ سب اب یہاں ہے۔ بہرحال اب یہ مسئلہ، بہرحال افغانستان کا جو ہے، یہ میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا شارٹ بتا دیا ہے کہ اس کا حل، اس کی چیزیں اور اس کے کیا کیا طریقے اڈاپٹ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، تاکہ ہم بلوچستان میں جو ہمارا معاملہ ہے وہ بہت زبردست طریقے سے پھلے پھولے اور ہر حال میں وہاں امن قائم ہو اور ہمارے دشمن ناکام ہوں، اور انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ وقت بہت قریب آ رہا ہے کہ بری طرح ناکام ہوں گے، وہ جو کوئی بھی ہو۔ یہ نوشتہ دیوار ہے انشاءاللہ، میں بہت دور تک دیکھ رہا ہوں۔ اب میں نے آپ کو یہ سارا اس کا شارٹ بتا دیا افغانستان کے مسئلے کا۔ شکریہ، اللہ حافظ، نیکسٹ بلاگ۔